پھر بنانے کے بعد میں یہ نعمتیں دینے کے بعد میں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے راستہ بھی بنایا. دیکھیے یاد کیجئے، ہم نے مختلف عقائد کا، مختلف آج کے دور کے ازمس کا، اسکول آف تھاٹس کا مطالعہ کیا کہ خدا نہیں ہے. یہ جاہلانہ تصور ہے کہ کائنات خود بخود بن گئی. ایک تصور یہ ہے کہ خدا کا قرب چاہیے تو دنیا چھوڑ دو، روحانیت اختیار کرو. یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ اچھے لوگ جنگلوں میں چلے جائیں کہ دنیا تو بہرحال لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں چلانی پڑے گی، دنیا بروں کے ہاتھ میں آئے گی تو فتنہ و فساد کریں گے. تیسرا، اللہ تو ہے لیکن اس نے اپنے اختیارات دنیا والوں کے ہاتھ میں تقسیم کر دیے ہیں. بھائی تو آپ کو کیسے معلوم ہوا تقسیم کیے؟ آپ وہاں تھے، آپ تو آج کے دور میں ہیں، پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ واٹ از دا آتھینٹسٹی آف دس؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ اس کے پاس ثبوت کچھ نہیں ہے. اس کے برخلاف ہمارے ہاں مستند ثبوت ہے. ہمارے نبی آئے، وہ آخری کتاب لے کر آئے، اس میں بتایا کہ انسان کو تخلیق کیا گیا اور اس کو زمین پر بھیجا گیا امتحان کے لیے. امتحان کا ایک نتیجہ آخرت کی شکل میں کائنات کو لپیٹ کر ختم کیا جائے گا. تمام اس دور میں پیدا ہونے والے تمام انسانوں کا حساب کتاب ہوگا، یا تو جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی. جب اتنی باتیں ہیں تو پھر یہی قرآن نے ہم کو بتایا کہ آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا جا رہا تھا تو اللہ نے اپنے ذمے ایک کام لے لیا کہ آدم تم زمین پر اتر جاؤ. شیطان بھی آ رہا ہے، یہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، لہٰذا جب کبھی میری ہدایت قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 39 38 39. اب زمین پہ اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آپ کیا ہے آدم، آپ کی نسل میں بگاڑ آتا رہے گا، شیطان وسوسے ڈالے گا، دنیا کی رنگینیاں ڈالے گی، انسان کی اندرونی خواہشات اس کو صحیح راستے سے ہٹائیں گی. جب یہ معاملہ آپ کی قوم، آپ کی نسل بگڑ جائے گی، ہم نبیوں کو بھیجیں گے، کتابوں کو بھیجیں گے. جو لوگ ان کی نبیوں کی پیروی کریں گے ان کے لیے کوئی خوف نہ دنیا میں نہ آخرت میں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور جو لوگ ہمارے نبیوں کو، کتابوں کو، ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے ان کے لیے پھر دوزخ کی آگ. یہ اللہ نے اپنے آپ ہم کو راستہ اللہ نے بتایا ہے. اور پھر کافرین کے لیے سلاسل واغلال وسعیرا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، زنجیریں ہیں، طوق ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اس کے برخلاف ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہ کافور، جنت کی نعمتیں. اب جنتیوں اور دوزخیوں کا ذکر تو سلسلہ وار چلتا رہے گا کہ نعمتیں کیا کیا جنت میں ملیں گی، سزائیں دوزخ میں کیا کیا ملیں گی. پھر ایک سوال بار بار، اور جنت میں نعمتوں کے علاوہ ایک آدمی کو اتنی بڑی سلطنت دی جائے گی. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ مُلْكًا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، ایسی نعمتیں دی جائیں گی انہیں. اب ایک بار لوگوں کے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ بھئی یہ اگر اللہ کا کلام ہے تو یہ تھوڑا تھوڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نازل ہو رہا ہے، کیوں پوری کتاب ایک وقت پہ نازل ہو؟ نہیں، ہم اپنے نبی کو اپنے طریقے سے ہدایت دے رہے ہیں اور وہ ہمارے حکم کے مطابق دنیا والوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں. اب دنیا چونکہ بگڑ چکی ہے، اس کو راہ راست پر لانے کے لیے جادوئی طلسماتی کام ہم اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا کہ ڈنڈا لیے پھرا دیے کھل جا سم اور سارے کام ہو گئے. ایسا نہیں ہوگا، بتدریج ہر کام کرنا پڑے گا. برائی ایک دن میں نہ پیدا ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے. برائی کو پروان چڑھنے میں ذرا کم وقت لگتا ہے، نیکیوں کو پروان چڑھنے میں بڑا زیادہ وقت لگتا ہے. اس کی ادنا مثال وہ لوگ ہم میں جو مجھے سن رہے ہیں آج، ان میں جو بے شمار ان کے گھروں میں نماز روزے کی تربیت کی جاتی ہے، پابندی کی جاتی ہے، وہ تو اور ہے. عام لوگوں کو دیکھ لیجیے، خاص طور پہ گلف میں آنے والے اپنے اپنے ملکوں میں جب تک تھے ہم کتنے 5 وقتہ باجماعت نماز کے پابند تھے. یہاں پر آنے کے بعد موقع ملا، اللہ نے توفیق دی. سب سے بڑی اللہ کی توفیق ہوتی ہے. اور بننے میں وقت لگ گیا 5 وقتہ نمازی، اور چھوڑنے میں ٹائم نہیں لگتا. جس دن چھٹی ملے گی اسی دن سے نماز قضا ہونی شروع ہو جائے گی. تو اٹ ٹیکس ٹائم. یہ دین پر چلنا ایک بستی بسانے کے بعد، بستی کا بسنا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے. وہ جاننے کے لیے کچھ نہیں. ایک ایٹم بم ہیروشیما پر گرا تھا، 2 لاکھ آدمیوں کے ساتھ وہ زمین
ویران بنجر ہو گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو ہم نے اس قرآن کو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ کبھی آپ سے لوگ مختلف عجیب و غریب سوالات کریں گے تو فوری ہم جواب دیں آپ کو. اس سے کیا سارا علم ہم نے کسی کو سارا علم نہیں دیا ہے. سارا علم صرف اللہ کے پاس. آدم علیہ السلام کو بھی دنیا کی ان تمام چیزوں کا جن سے ان کی نسل انسانی کو سابقہ پیش آتا ہے وہی نام دیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کتنا ہے؟ اللہ کے بعد کائنات میں ہر مخلوق سے زیادہ علم ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، لیکن کامل علم نہیں. کامل علم صرف اللہ کے پاس ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کی بات فرمایا، آیت الکرسی میں فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. اور اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھا گئی قُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا. کہ قرآن ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں، سمجھائی جا رہی ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے. اور وقتاً فوقتاً آپ کو آئندہ دعوت کیسے دی جائے، کہاں پر کیا معاملہ ہونا چاہیے، یہ پورے مسئلے آپ کے سامنے آئیں گے. ابھی تو شروع کا معاملہ ہے، لوگ بڑے صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ آپ لوگوں کو سن رہے ہیں، لیکن قریب وقت آئے گا برا بھلا کہنے پر اتر آئیں گے، ہاتھا پائی پر اتر آئیں گے، مار پیٹ پر اتر آئیں گے، قتل و غارت گیری ہو جائے گی، جنگیں لڑنی پڑے گی. تو اس وقت کیا ہم ابھی سے کل جو جنگیں 12-15 سال بعد لڑی جانے والی ہیں اس کے بارے میں احکام آج ہی دے دیں ہم، اور مکے میں جنگ شروع کرا دیں ہم. اس لیے کہ ایمان بیٹا لایا ہے، باپ ایمان نہیں لائے. حضرت ابو بکر ایمان لائے ہیں، والد ان کے ابو قحافہ ایمان نہیں لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، چچا ابو لہب ایمان نہیں لایا ہے، عباس ایمان نہیں لائے ہیں، حمزہ ایمان نہیں لائے ہیں. ابھی ذرا سوچ کے دیکھیے نا آپ. اب اگر جنگ کے احکامات آ گئے تو پھر خاندانوں کے اندر خون ریزی ہو جائے گی. نہیں، ہر چیز کا ایک وقت ہوگا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے عبادات ہی فرض نہیں کی ابھی تک. 4تھا سال ہے صاحب. اللہ تعالیٰ تو نبوت کے 12ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر طلب فرمائے گا، تب کہیں جا کر نماز فرض کی جائے گی. اور وہ بھی مکہ مکرمہ میں اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکے گا، انطباق نہیں ہو سکے گا مکہ مکرمہ میں. اس لیے کہ کعبۃ اللہ کے علاوہ دوسری مسجد بنانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے وہاں مکے میں. اس وقت نہیں تھی گنجائش. اور کعبے کے اطراف میں اندر 360 بت بیٹھے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی بتوں کی موجودگی میں بھی کعبے کو اپنے سامنے رکھ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. آج کے نام نہاد یہ بدعت کہنے والے ہوتے تو رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی فتویٰ لگا دیتے، نعوذ باللہ، کہ بتوں کے سامنے تو سزا ہو ہی نہیں سکتا. کیسا کیا؟ اگر بغیر نام بتائے کہ بتا دیا جائے کہ ایک ہستی نے بتوں کی موجودگی میں سجدہ کیا ہے، یہ تو ان کو بھی فتویٰ لگا دیتے کچھ نہ کچھ کہہ کر. اور جو بعد میں بات بتاتے کہ بھئی یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، اب ان کے سٹی گم ہو جاتی، چہرے فخ پڑ جاتے، منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی. کس کے بارے میں کیا کہہ دیا؟ ہر چیز بدعت نہیں ہوتی. اللہ بھی مصلحتوں کے تحت کام کرتا ہے، اپنی مشیت سے کام کرتا ہے. مصلحتیں کمزوری کی نہیں ہیں، یہ دین کو پھیلانے کے طریقے ہیں، اصول ہیں. آخر یہ 3 سال کی خاموش تبلیغ کیا وجہ تھی؟ غار حرا سے آتے سیدھا صفا کی پہاڑی پر کھڑے رہتے اور خطبہ دے دیتے، ختم ہو گئی بات. موسیٰ علیہ السلام کی طرح آتے، 10 کمانڈمنٹ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پوری تعلیمات دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بہترین انداز میں تعلیم دیتا. ضرورت ہی نہیں ہے صاحب، پتھروں پر کھدائی کی ضرورت ہی نہیں ہے. لکھی ہوئی کتاب آپ کے پاس آتی اور کچھ ڈپلیکیٹ بنانے کا ایسا بندوبست ہوتا، جو ایمان لاتے ایک نسخہ تقسیم کر دیا جاتا، جاؤ پڑھ لو عمل کر لو. نہیں، یہ اللہ کا طریقہ کار نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا اتاریں گے، اس ایک چیز پر پختگی سے عمل کروائیں گے آپ سے اور صحابہ اکرام سے، اور اس کے اندر پھر دین میں آہستہ آہستہ بڑھوتی ہوتی رہے گی. ایک ایک کر کے مسلمان اس دائرے میں داخل ہوتے رہیں گے اسلام کے. پھر کیا کیا آزمائشیں آنے والی ہیں ان میں ثابت قدم رکھیں گے. ورنہ ایک جھمڑ جمع کر لیں، جمع غفیر جمع کر لیں، یہ ٹکنے والا نہیں رہتا.
اسلام کبھی بھی کسی نبی کے دور میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان کبھی بھی نہیں ہوئے. آج خود سیرت میں ہم دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال تبلیغ کر رہے ہیں. ایمان کتنے لوگ لائے؟ بڑی مشکل سے 200 سے 300 آدمی ایمان لائے. خاتم النبیین کی تبلیغ، اندازہ لگائیے وہ پاک سیرت، وہ کردار، وہ اخلاق، وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک. اس کے باوجود 250-300 آدمی 5-7 ہزار کی آبادی میں سے. لیکن پھر بقایا 13 سال میں تو یہاں 250-300 ہے، لیکن اگلے 10 سالوں میں کیا ہوا؟ 10ویں سال کے اختتام پر حج میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو 1,24,000 صحابہ اکرام ہیں. اور یہ پوری تعداد مسلمانوں کی نہیں ہے. ابھی بھی اپنی بستیوں میں عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں جو حج کے لیے نہیں آ سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں پورا ملک خالی ہو کے حج کے لیے آ گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ہر چیز تدریج کے ساتھ سکھائی جا رہی. اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم عاصما کفورا، تبلیغ کرتے رہیے، صبر کیجئے، اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانیے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہیے. زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے، یاد رکھیے، ہمیشہ تر ہونا چاہیے. راتوں کو طویل سجدے کیجئے. آج کل تو فرصتیں ہیں، گھروں میں بیٹھ کے کام کاج ہو رہا ہے، تو کیوں نہ اللہ کو کثرت سے یاد کریں. اٹھ جائیے نا، 2 بجے اٹھ جائیے، 4 بجے اذان ہوتی ہے، 1-1.5-2 گھنٹے میں کیا فرق ہونے کا ہے؟ کب تک نیند کے چکر میں رکھیں گے؟ اللہ کو یاد کریں نا. چلیے اس کے علاوہ بھی گھر سے دفتر جاتے وقت اللہ کو یاد کیجئے. گھر میں بیکار بستر پہ پڑے ہوئے، چھت کو دیدے لگائے ہوئے، کچھ سوچتے، کیا سوچتے کہاں کے بڑے مفکر ہیں ہم اور آپ. یہ سوچنے کے بجائے بیکار چیزیں، میں اس کی ترقی میں کیسے رکاوٹ ڈالوں، اپنے پروموشن کے لیے میں کیا کروں، یہ واہیات باتیں سوچنے کے بجائے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ تمام چیزیں ہمارے مستقبل میں کام آنے والے. لیکن انسان کا حال کیا ہے؟ انسان تو ان هؤلاء يحبون العاجل، تم تو آج کی چیز، آج چاہیے، اور کل کو تم بھلا دیتے ہو. ہم نے تمہیں بنایا ہے، تم کو پیدا کیا، جوڑ بند مضبوط ہم نے کیے ہیں. چاہیں تو تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے شکلوں کو بدل دے، تمہاری یا نہ مان، جو بھی نہ مانے گا شکلیں بدل دے. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ایک بستی کو بندر بنا دیا تھا، بھولیے مت. شکل بدلنے کا ایک معمولی طریقہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہوا چلائے، ایک ہلکی سی اس کی لہر، اس کی ہوا کا جھونکا مجھے لگ جائے، میرا آدھا جسم پیرالائز ہو جائے، چہرہ سکڑ جائے گا، ہاتھ پیر سکڑ جائیں گے، چہرے کی ساخت بدل جائے گی، ساری خوبصورتی میلیاں میٹ ہو جائے گی. ضروری نہیں ہے کہ کوئی جانور ہی بنا دے، لیکن اگر اللہ کے نافرمانی ہوں گے، اس کے احکامات کی پامالی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا. ان هذه تذکرہ، یہ یاد دہانی ہے. فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا، جو چاہے اللہ کے راستے طرف آ جائے. اور اللہ بڑا، تمہارے صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، پریکٹیکلی عمل کرنا پڑے گا. خود بھی دین پر چلو، لوگوں تک دین کے پیغام کو پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب. ایک چیز تو انسان کی وضاحت کہ انسان تھا نہیں، اس کو وجود میں لایا گیا اور دنیا میں بھیجا گیا ہے. اب ایک اور معاشرتی برائی کا تذکرہ ہے. صرف برائیوں کے بارے میں حکم نہیں دیا جا رہا، یہ چیزیں اللہ کے ہاں ناپسندیدہ کہ تم انسان ہو کر دوسرے انسانوں کا حق مارو، حق تلفی کرو. جب لو تو اپنا حق تو پورا لو، جب دو تو لوگوں کو نقصان کر کے دو، کمی کر کے دو. یہ اللہ کو ناپسند ہے. ایسے لوگ، ان کے لیے تباہی ہے. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. ڈنڈی مارنے والوں سے فوری مت یہ سمجھ لی کہ میرا تو دکان کا کاروبار نہیں ہے، میں شاپ کھول کے نہیں بیٹھا ہوں. نہیں، چاہے آپ فیکٹری میں، دفتر میں، کسی بڑی وزارت میں منسٹر ہوں، کوئی جب کام کر رہے ہیں تو جتنی آمدنی ہے، آپ کو جو پیکیج دیا گیا، اپنا کام امانت داری، دیانتداری سے کیجیے. اپنے کام کے اوقات میں سارا واٹس ایپ کا پورا ڈیٹا چیک کیا جا رہا ہے، سارے گھریلو کام ہو رہے ہیں، بیگم کو فون ہو رہے ہیں، دوستوں کو فون ہو رہے ہیں. یہ کام نہیں ہوگا، یہ بھی ڈنڈی مارنے کے برابر ہے.
اس کا بڑی احتیاط کی جائے. کیا ان کام کرنے والوں کو جب دیتے ہیں تو ناپ تول کر گھاٹا دار کر دیتے ہیں اور لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں؟ کیا انہیں اندازہ نہیں کہ ایک بڑے دن اللہ کے سامنے انہیں اٹھایا جائے گا اور ان کا حساب کتاب ہوگا؟ اور اس دن بدکاروں کا جو نامہ اعمال ہوگا وہ قید خانے کے دفتر فی السجین، جیل خانے میں ہوگا. اور وہ دفتر کیا ہے تم کیا جانتے ہو؟ وہ شخص جو بدعمل ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا ہے، اور جب اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو اساطیر الاولین، پرانے زمانے کے قصے ہیں. اصل ان کے دل پر زنگ چڑھ گیا ہے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، یہ اللہ کے راستے کی طرف آنا نہیں چاہتے. اس کے برخلاف جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا نامہ اعمال بہت ہی معزز فرشتے اس کی نگرانی کر رہے ہیں. یہ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جنتوں میں ہوں گے، ان کے اللہ کی نعمتوں کے اندر ہوں گے. اللہ تعالیٰ شراب پلائے گا. یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، اس پر مشک کی مہر لگی ہوگی، بڑی خوشبو مشک. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی. کبھی کسی کو دیں تحفے میں تو خوشبو دیا کیجیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر، سبقت لے جانی ہو تو یہ مت کرو کہ اس کے بعد 2 فلیٹ ہیں تو میرے پاس 3 ہونے چاہیے، اس کے بعد 2 گاڑیاں تو میرے پاس 3 ہونی چاہیے. پڑوسن کے پاس یہ زیور اتنا ہے 10 تولے ہے تو میرے پاس 12 ہونے چاہیے. یہ مقابلہ یہ نہیں ہے. عبادات میں مقابلہ کیجیے. اس مہینے میں ساتھی میرے ہم بیٹھ کے آپس میں بحث کر، اس مہینے میں میری پوری نمازیں باجماعت ہوئی، پہلی صف میں ہوئی. آپ کی؟ میری بھی پہلی صف میں ہی امام کے پیچھے ہوئی ہیں. اب پہلا کون آیا؟ جو چوتھے نمبر پر کھڑا ہے وہ آیا جو امام کے پیچھے کھڑا ہے. مقابلہ اس میں. اس مہینے میں میرے نفل روزے اتنے ہوئے، اس مہینے میں میں نے صدقہ و زکوٰۃ اتنا، خیرات اتنا کیا ہے، اس مہینے میں نے اتنی کتابوں کا قرآن حدیث کا مطالعہ کیا، اس مہینے میں اس ہفتے میں نے اتنے لوگوں تک اسلام کی بات پہنچائی ہے. مقابلہ ان چیزوں میں ہو. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. سمجھ لیا؟ اب آئیے سیرت. میں نے عرض کیا نا آپ سے، قرآن میں سیرت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں، صحابہ اکرام کے واقعات ہیں. اسی سورہ میں سورہ مطففین. آج ہم نے 3 سوروں کا مطالعہ مختصر کیا ہے، یعنی تیسرا چل رہا ہے. پہلا سورہ عبسہ، دوسرا سورہ دہر. دہر کا ایک دوسرا نام ہے سورۃ الانسان. عربوں میں جو قرآن چھپتا ہے وہاں پر سورۃ الانسان ہے. اس کے برخلاف انڈیا پاکستان میں جو قرآن چھپتا ہے اس میں سورہ دہر ہے. یہ 76 سورہ. آپ سعودی میں ہیں، دبئی میں ہیں، قطر میں، یہاں کے قرآن کو اٹھائیے 76 نمبر کا سورہ دیکھیے، وہاں پر سورہ انسان ملے گا. اب آپ پریشان دہر کہاں چلا گیا؟ نہیں، اس کا دوسرا نام. بعض سوروں کے 2 نام ہیں. اس سورہ کا نام دہر بھی ہے، سورہ انسان بھی ہے. اب ہم تیسرے سورہ سے گزر رہے ہیں، سورہ مطففین. اس میں صحابہ اکرام کے واقعات بیان ہوئے. وہ 130 افراد جو ایمان لائے ہیں، اب ان کے بارے میں مکے والوں کو پتہ چل گیا ہے. یہ ابو بکر کل تک ہمارے ساتھ تھے، یہ عثمان ہمارے ساتھ تھے، ابو عبیدہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال، زنیرہ، یاسر، یہ تمام صحابہ اکرام، صحابیات، یہ مکے والوں کو نام پر پتہ چل چکا کہ یہ لوگ ایمان لائے. ان لوگوں نے کیا شروع کیا، کیا کر رہے تھے یہ لوگ؟ جب پہلی مرتبہ کسی کو معلوم ہوتا ہے، اور یہ کام آپ کے میرے ساتھ بھی ہوگا، جس دن آپ میں اعلان کریں گے گھر میں، آج کے بعد ہمارے گھر میں ہر کام اللہ اور رسول کے طریقے کے مطابق ہوگا. اس کے بعد میں دیکھیے کیا ہوگا. کچھ نہیں کیا. ہمارا ایک ساتھی یہاں گلف میں رہتا تھا، مسقط میں، یہاں بیٹھتا تھا، باتیں بہت ساری سیکھی، ہندوستان چلا گیا. وہاں جانے کے بعد اپنے جیسی داخل ہوا، السلام علیکم، ٹھیک ہے. پھر کسی کام سے کمرے میں گیا، کمرے سے ذری دیر کے بعد باہر آیا، السلام علیکم. آپ کو معلوم ہے کیا تبصرہ ہوا؟ کس نے کیا ہے؟ ماں باپ نے، بھائی بہنوں نے، کزنس نے، رشتہ داروں نے کیا. ارے یہ تو سلام کر کے ہم کو مار ڈالے گا. لیجیے، سلام دعا ہے کہ اللہ کی تم پر سلامتی ہو، رحمتیں برکتیں نازل ہو. ایک بندہ دعا کر رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سلام کر کے ہم کو مار ڈالے گا. اب ایک چھوٹی سی چیز سے اندازہ لگائیے، آپ جب پورے دن پر چلنے کی بات کریں گے تو گھر والوں کا کیا معاملہ ہو. میرے ایک بڑے قریبی حیدرآباد کے ساتھی یہاں پر رہے، برسوں ہمارے ساتھ رہے.
بات سمجھ میں آ گئی. جب گئے, بیٹا جوان ہو گیا, شادی کرنے گئے, لڑکی والوں سے وہ گئے, خاص طور پہ بات چیت کر کے آئے کہ بھائی ہر چیز سمپلیفائی ہونی چاہیے. لڑکی والے بھی تیار ہو گئے, ان کا بھی ذہن کھلا ہوا تھا, وہ بھی باہر رہ کے آئے تھے. لڑکا تیار ہے, لڑکے کا باپ ماں تیار ہے. گھر میں جا کر والد صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو ہم بچے کی شادی بالکل سمپل طریقے سے سنت کے مطابق کریں گے. آپ جان کر حیران رہ جائیں گے, وہ صاحب کے عزیزہ قاری بہن بھائی رشتہ داروں نے کہا کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو کوئی شادی میں شرکت نہیں کرے گا. جاؤ تم کر لو, مسجد میں نکاح پڑھا لو, ہم نہیں آئیں گے تمہاری شادی. اتنے برسوں سے ہم نے انتظار کیا ہے کہ ہمارا بھتیجا بھانجا ہوگا, ہم اس کی شادی میں ہلا گلا کریں گے. یعنی شادی اس کی ہے, اسے خوشیاں منانی ہے, آپ لوگ کس غم میں ہیں؟ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کے گھر میں ہو تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ اللہ رسول سے اتنے دشمن کے, ان کے طریقہ کار سے دشمنی کیوں برت رہے ہیں؟ زبان سے تو نہیں کریں, عملی طور پر انکار کر رہے ہیں. اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا پتہ چل گیا, سامنے سے کون جا رہے ہیں؟ بلال جا رہے ہیں. سامنے سے کون جا رہے ہیں؟ خباب بن ارد جا رہے ہیں, عبداللہ بن مسعود جا رہے ہیں. او اب ان کو دیکھ کر وہ جو ابھی ایمان نہیں لائے ان کا حال ہے, ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. یہ مجرم لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, ان کی طرف جاتے ہیں تو گردنوں سے اشارے کرتے ہیں. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ, ایک دوسرے کو آنکھوں کے اشارے میں آنکھیں مارتے ہیں. اس کو دیکھو بھائی, دیکھو انہوں جنتی ہے, وہ اپنے آپ کو جنتی کہہ رہے ہیں. کل تک ہمارے ساتھ یہ اور یہ کرتے تھے, ہمارے ساتھ کھیل کود میں, ہی ہا ہا میں, پینے پلانے میں شریک ہوتے تھے, آج نیک ہو گئے, متقی پرہیزگار, اب یہ جنتی ہو گئے ہیں, اور ہم بیچارے دوزخ. اچھا اب ایک دوسرے کا کہا, ارے بھول گئے میاں وقت. اور یہ میں نے آزمایا ہے. ابتدائی ایام میں گلف کے مسقط کی سرزمین پر ہمارے کو بھی شوق تھا, دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تاش کھیل رہے ہیں, ارلی 80s کے اندر. البتہ اس وقت بھی کچھ ایسے رہتے جو خود کھیلتے نہیں تھے, بیٹھتے تھے. وہ تفریح, 8-9 دن کی چھٹی منسٹری میں ہے, 9 دن کی چھٹی کیا کریں گے آپ بتائیے؟ نماز کے عادی نہیں تھے اس زمانے میں, ہم فیملی ابھی آئی نہیں تھی, بیچلر واڑے میں رہتے تھے ہم, تب کریں گے کیا؟ وہ صاحب اذان ہوتی اٹھ کے چلے آتے, پھر آتے وہیں بیٹھ کے ہمارے ساتھ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں, فلمیں بھی چل رہی ہیں, اور ہمارے دیکھتے کون جیتا, اس لیے کہ ہوتا ہے کہ جوا تو کھیل نہیں رہے تھے, یہ کہ کتنے پوائنٹس کس کے ہیں اس کے حساب سے پیسے جمع کرنا. اب چونکہ کھیل میں وقت ضائع ہو رہا ہے, کوئی پکا رہا نہیں, چھٹی کے دن پورے ہوٹل کو جا رہے ہیں. اب جس کے پیسے زیادہ ہیں انہیں اپنے اپنے حساب سے اپنے پیسے دے دے, سب ملا کے کھائے پیے آ گئے. اب ایک زمانہ آیا کہ اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق دی, ویسے لوگوں کا ساتھ دیا, وہ پرانے ساتھی تقریباً چھوٹ گئے. اب جب یہ کام کرنے نکلے, اب مختلف محلوں میں, میں تو سیرت کے سلسلے کو تو محلوں میں سناتا ہوں, مسجدوں میں سناتا ہوں. اب کبھی کبھار ہم اچانک دیکھا کہ وہ ہمارے پرانے ساتھی آ کے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب جب درس ختم ہو گیا تو لوگوں نے تعارف کرایا, انہوں نے تعارف ہونے سے پہلے ہی کہا کہ ارے یہ صاحب کو تو ہم جانتے ہیں بہت پہلے. تو اس سے پہلے کہ وہ میرا تعارف کراتے, میں اپنا تعارف کراتا, بھائی یہ میرے وہ ساتھی ہیں جو جس زمانے میں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, یہ صرف نماز پڑھتے تھے وقت کے اوپر پابندی سے, آج بھی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں. ہم نے وہ پرانے کاموں کو چھوڑ دیا ہے, اب یہ نئے کام کر رہے ہیں تاکہ جو گناہ, غلطیاں, کوتاہیاں, کمزوریاں ہو چکی ہیں ان کا ازالہ کرنے کے لیے ہم بھی چلیں, جتنا ہم کو معلوم ہوا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں, یہ ہماری کوشش. البتہ یہ صاحب جس مقام پر بیٹھے تھے آج بھی وہیں پر بیٹھے ہیں. زمین جنبت نہ جنبت گل محمد, جب بھی نماز پڑھتے تھے, معلومات دینی بہت ہیں لیکن پہنچا نہیں رہے. ہم صرف یہ ہے کہ پہنچا کیوں رہے ہیں, تاکہ بار بار لوگوں کے سامنے کہنے سے ضمیر کو ملامت ہو, شرمندگی ہو, تم لوگوں سے تو کہہ رہے ہو خود عمل نہیں کر رہے ہو. یہ آپ ٹریک چینج کیجیے اپنا, اور پھر دیکھیے آپ کے کزنس, آپ کے بچپن کے رشتہ دار, محلے کے دوست, کالج یونیورسٹی کے احباب, دفتر میں کام کرنے والے, ارے کیا ہو گیا بھائی اچانک 900 چوہے کھا کو بلی اچ کو چلی, یہ ڈائلاگ ہوں گے آپ کے ساتھ. اچانک دینداری کا بھوت سوار ہوگا تمہیں, یعنی دینداری کا بھی بھوت سوار ہوتا ہے, دورہ پڑ گیا. یہ الفاظ دین کے لیے استعمال ہوتے ہیں,
اس سے بڑھ کر اس سے اندازہ لگائیے کہ آج ہم مسلمانوں کی ذہنی گراوٹ کا کیا حال ہے، دین کے لیے کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اس زمانے میں بھی تھا۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُونَ۔ یہ بھٹک گئے ہیں، ہمارے خداؤں کی معبودوں کی خداؤں کی مار پڑی ہے ان پر۔ اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اگر میرے کچھ نیک بندے میرے راستے پر آ گئے ہیں تو میں نے تم کو ان کا داروغہ ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے۔ اچانک اللہ نے موضوع اور سین تبدیل کر دیا، آخرت کا سین بن رہا ہے۔ دنیا میں تم میرے بندوں کا، نیک بندوں کا مذاق اڑا رہے تھے، آج فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، یہ قیامت کا دن ہے، مومن بندے جنتوں میں تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے ٹیک لگائے، اور دوزخ میں جننے والوں کا ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، مل گیا ثواب، مل گیا مذاق اڑانے کا۔ یہ دیکھیے اس زمانے میں مذاق ابھی وہ لوگ اڑا رہے تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، لیکن میرے اور آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مذاق وہ اڑائیں گے جو اہل ایمان میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے گھر پیدا ہونے والا سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی دل راضی نہیں ہے۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی، ہماری بھی نہیں آتی، بڑا نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ آپ کبھی درس کی تیاری کر رہے ہوں تو دوست آ جائے گا، فون آ جائے گا، ٹنگ سے گھنٹی بجے گی، کوئی نہ کوئی میسیج آ جائے گا۔ آپ کہیں درس میں جانے کے لیے، درس دینے کے لیے یا سننے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی فیملی اتر جائے گی، فوری حدیث سے شیطان یاد دلائے گا، شیطان یاد دلاتا ہے حدیث سے، دیکھو رسول نے تمہارے کہا ہے مہمان تواضع کرو، ان کو چھوڑ کے تم درس میں چلے گئے تو کیسا؟ اکرموا ضیفکم، اپنے مہمانوں کی تواضع کرو، ان کے لیے رکو نہیں۔ ہم کہتے تھے ہاں آپ کی فیملی کو یہاں گھر میں چھوڑو، ہماری فیملی کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ چلو۔ اب اگر وہ بندہ صحیح ہے اگلی بار پھر آئے گا، پھر ہمارے ساتھ درس میں جائے گا، اور اگر وہ بندے کو یہ چیز پسند نہیں آئی، باوجود یہ کہ مسلمان ہے، نمازی پرہیزگار ہے، برائیاں نہیں کرتا، لیکن دین سے دلچسپی نہیں، اس کو یہ نکتہ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ میرا کام سے مسلمان بننا نہیں، دنیا کو مسلمان کرنا بھی ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ ذمہ داری ہے جو آپ نے اپنے امتیوں کو سونپی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔